الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مقدس نصیحتیں اور وصیتیں، وہ جامع احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ نے اپنے امت کے حوالے کیا ہے، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان سے۔ اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سند دی۔ قرآن حکیم میں تو یہ کہا گیا قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، ایمانی صفات بیان کی گئی۔ یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قد افلح، وہ مرد مومن کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کون؟ چند صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن حکیم میں سورہ المومنون کے اندر تو چند تقریباً 10 صفات بیان کی گئے۔ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں گنوائی ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ من اخلص اللہ قلبہ للایمان، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے خالص کر دیا، اخلاص پیدا کر دیا۔ اخلاص خود بخود پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین کی تائید نہ ہو، واللہ کی مدد نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم بھی یہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ نیک کام کر سکتے ہیں مگر اللہ کی تائید سے۔ ہمارے اندر نیکی کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو جائے، برائی سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ لیکن ہاں، وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، طلبگاروں کو دیتا ہے، تڑپ والوں کو دیتا ہے۔ کوئی اللہ سے مانگنے والا ہدایت کا طلبگار ہو، ایمان کا طلبگار ہو، تقوی طہارت کا طلبگار ہو، جذبات ہو، احساسات ہو، وہ پروردگار عالم دے دیا کرتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا، ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل کر دی ہے تو اس کو ڈھکیل دیتا ہے کہ جاؤ، دنیا میں تھوڑی مہلت دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو اخلاص مل جائے، دین خالص مل جائے تو اللہ کی عظیم نعمت، اللہ کی کرم اور مہربانیاں ہیں۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا
جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے چن لیا، یعنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ نصیحت کیجیے۔ اکثر صحابہ سوال کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کوئی مختصر بات بتا دیجیے جس پر عمل کر لوں۔ آپ کے الفاظ بہت جامع ہوتے تھے، کم ہوتے تھے، بہت جامع ہوتے تھے۔ کہا اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کر لو، جو کام وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تھوڑا سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض بھی چھوڑ دی جائے، فرائض پر عمل کرنا ہے۔ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، لیکن فرائض کی پابندی کرتا ہے، تھوڑا عمل تمہارے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے دل کو قلب سلیم عطا فرمائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ اس کے ایمان میں کوئی نفاق نہ ہو، شقاق نہ ہو۔ یہ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ جس کے دل میں پروردگار عالم ایمان پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے، وجعل قلبہ سلیما، اور اس کے قلب کو، اس کے دل کو پروردگار عالم صاف شفاف بنائے، صحیح سالم ہو، کوئی نفاق نہ ہو، کوئی شقاق نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، دل بالکل پاک صاف رکھتا ہے۔ ایسے دل میں، جس دل میں صرف اللہ کے رسول کی محبت ہو، ہر ایک کی محبت ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت الگ ہے، بیوی بچوں کی محبت الگ ہے، ماں باپ کی محبت الگ ہے، دوست و احباب کی محبت الگ ہے، عام ایمان والوں کے ساتھ محبت الگ ہے۔ وجعل قلبہ سلیما، اور وہ آدمی بھی کامیاب ہو گیا جس کے دل کو پروردگار عالم صحیح سالم بنا دے۔ دل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِسَانُهُ صَادِقًا، تقریباً آپ اپنے ہر خطبے میں، بلکہ کثرت سے اس بات کا ذکر ضرور کرتے تھے کہ تمہاری لسان تمہاری زبان سچی ہو، اس کی زبان کو اللہ سچی بنا دے، اور جو سچائی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو اس کی زندگی سچائی کی بن جاتی ہے۔ جس کے زبان کو پروردگار عالم سچائی کے زیور سے آراستہ پہ راستہ کر دے، وہ کامیاب ہو گیا۔ چوتھی بات یہ، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةٌ، اس کے نفس کو اللہ رب العالمین اطمینان والی نفس بنا دیتا ہے، اس کے دل میں الہام کا پیدا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے اللہ کی یاد کی، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی مرضیات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے اس کو چین آتا ہے، سکون آتا ہے۔ کیوں نہ ہو قرآن سچا، اللہ کے وعدے سچے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی دنیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنا سکون ہے، کتنا چین ہے، کتنا اطمینان ہے۔ یہ لطف آتا ہے اللہ والوں کو۔ تو چوتھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ
اس کے دل کو اطمینان اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ پانچویں بات آپ نے بیان فرمائی، وَخَلِيقَتُهُ مُسْتَقِيمَةٌ، اس کی فطرت کو پروردگار عالم صحیح سالم بنا دیتا ہے، اس کی طبیعت بالکل سیدھی ہوتی ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا، اچھائی کی طرف جاتا ہے، یہ نعمت اسے ملتی ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، اس کی کانوں کو اللہ سننے والا بنا دیتا ہے۔ کیا سننے والا؟ گانا بجانا نہیں، لغویات نہیں، بیجا باتیں نہیں، اس کی کانوں کو اللہ سننے والا بنا دیتا ہے۔ قرآن سننا، حدیث سننا، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، اس کو سننے میں مزہ آتا ہے، لطف حاصل کرتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ وَعَيْنُهُ نَاظِرَةٌ، اس کی آنکھوں کو اللہ دیکھنے والا بنا دیتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ دیکھنے والے سے مراد یہ اچھائی کی چیز دیکھتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آنکھ کو بچاتا ہے۔ کان کا استعمال بھی صحیح کرتا ہے اور آنکھ کا بھی استعمال صحیح کرتا ہے، عبرت کی باتیں دیکھتا ہے۔ یہ تقریباً 7 باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ یہ 7 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سند دی ہے، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے تھے، شریعت اللہ کی طرف سے آئی، حکم اللہ کی طرف سے۔ ایک تو وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں، ایک وحی آتی تھی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث ہیں۔ تو اپنی طرف سے آپ بیان نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحی، مگر وہی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ 6 چیزیں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان کر دی، فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِعٌ، لیکن اذان کیا ہے؟ یہ قیف ہے، قیف۔ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرُّهُ لِمَا يُوعِي الْقَلْبُ، اور آنکھ ان چیزوں کو پہنچانے والی ہے جو دل اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا، وہ آدمی بھی یہاں الگ سے بیان کیا گیا، وہ آدمی بھی کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے یاد کرنے والا بنا دیا ہو۔ جہاں اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِعٌ، لیکن اذن، کان کیا ہے؟ یہ مثل قیف کے ہے۔ قیف کوئی تیل وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کسی بوتل میں، کسی شیشے میں ڈالنا ہو تو ایک قیف لگا دیتے ہیں، قیف کے ذریعے بوتل میں وہ ساری چیزیں اتر جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آنکھ پہنچانے والی، ٹھہرانے والی ہے، جو دل تک پہنچا دیتی ہیں۔ حدیث کے آخری حصے میں کان اور آنکھ کے بارے میں جو بتائی گئی ہیں، اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی ایک امتیازی حیثیت دی گئی ہے۔ کان اور آنکھ، اور دل گویا تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔
دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، توحید کی باتیں آنکھ کے ذریعے، عبرت کے ذریعے پہنچتی ہے، کان کے ذریعے پہنچتی ہے دل تک، اور دل اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی فلاح اور کامیابی تک پہنچانے والی باتیں دل اور آنکھ سے جو دل میں پہنچتی ہیں تو حقیقت میں پہنچانے والی تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن دل اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اگر دل محفوظ نہ کرے، دل میں وہ باتیں نہیں اترے، تو پھر یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو۔ الا عربی زبان میں کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے بڑی تاکید کے ساتھ تو الا کا استعمال ہوشیار۔ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، اگر وہ صحیح سالم ہے، سارا جسم صحیح سالم رہے گا۔ وہ گوشت کا حصہ اگر خراب ہو گیا، سارا حصہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل صحیح سالم ہونا چاہیے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو پروردگار عالم اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے کھول دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ پھر یہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل اللہ کی عظیم نعمت ہے، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دلوں میں اللہ کی محبت تھی یا غیر کی محبت تھی؟ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔